السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کائنات کی بہترین خوشبو، پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اب کائنات کی بہترین خوشبو یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہر وقت معطر رہا کرتا تھا۔ واہ اے عطر خدا ساز، مہکنا تیرا خوبرو ملتے ہیں کپڑوں پہ پسینہ تیرا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے جیسی خوشبو اس دنیا میں تو کیا عطر جنت میں بھی نہیں۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ہے۔ مدینے کے دیوانوں، آؤ مدینے والے موہنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکے مہکے پسینے کی باتیں کریں، اور لطف تو تب ہے کہ حسین تصور میں مہکتے مدینے کی مہکتی فضاؤں میں مست و پرکیف رنگین ہوائیں ہوں، تصور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مہکی مہکی گزرگاہیں ہوں، اور دل بیتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر گلیوں میں مچل رہا ہو، تڑپ رہا ہو، اور ہوا کے مست مست مہکے مہکے جھونکے دل مستر کو گدگدا رہے، اور گہرائی قلب سے جھوم کر یہ صدا اٹھا رہی ہو، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوں گی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پہ بندہ پروری ہوں گی۔ پھر مہکے مہکے مدینے کی اسی حسین تصور میں میٹھے میٹھے مدینے کے معطر تاجور اور منور نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین یادوں میں گم ہو جائے، مدینہ مدینہ کہتے ہوئے سو جائے، مدینے کی معطر گلیوں میں کھو جائے، اور کوئی شفقت سے کہہ رہا ہو، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آگ لگ گئی ہوں گی، اور پھر کیا خواب میں مہکے مہکے مدینے کی سیر بھی ہو جائے۔ خیال مدینہ میں نیند آ گئی جب، قرار آ گیا بے قراری کو میرے، کیے سبز گنبد کہ میں نے نظارے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ اور اے کاش ہمارے پیارے پیارے مہکے مہکے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشک بار زلفیں لہراتے ہوئے مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے، اور اپنے مبارک معطر پسینے کی خوشبو سے ہمیں ہمیشہ کے لیے قبر و حشر میں مہکا دے۔ اور پھر یوں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کا تذکرہ ہوتا ہی رہے، کیونکہ دنیا کی کوئی خوشبو اسے راس نہ آئی اور من نہ بھائی، جس نے بھی تیرے جسم کو سونگھا پسینہ، یا شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار عبد قرار، ہم غریبوں کے غمخوار، شافی روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے مثل انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک خوشبودار ہے۔ مدینہ طیبہ کے خوش نصیب لوگ اس کو بطور خوشبو استعمال کرتے تھے، اور وہ کستوری و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حالانکہ ہم بھی انسان ہیں، مگر ہمارا پسینہ بدبودار ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر تو کبھی مکھی تک نہیں بیٹھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشک بار ہے، اور قدرت خداوندی کے عظیم شاہکار ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ وقت ولادت خوشبو ہی خوشبو۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر تیز خوشبو کستوری کی مانند آئی کہ سارا گھر مہک گیا۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلِ بن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ سب سے بہترین خوشبو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی کستوری یا کبھی کوئی عطر ایسا نہیں سونگھا جو مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ بزم ثنائے زلف میں میری رؤوس فکر کو ساری بہار، بہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے۔ موتیوں کی لڑی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلق کے رہبر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا، چہرے پر پسینہ آتا تو موتیوں کی طرح محسوس ہوتا، اس کی خوشبو مشک اور اذفر سے زیادہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثقل یعنی بوجھ محسوس کرتے، اور پیشانی عرق آلود یعنی پسینہ ہو جاتے، اور ایسا محسوس ہوتا گویا موتیوں کی لڑی ہے۔ شدید سردی میں بھی وہ نزول وحی کے وقت آپ کی یہی کیفیت ہوتی۔ وہ سرگرم شفاعت ہے، عرق افشاں ہے پیشانی، کرم کر عطر صندل کی زمیں پر رحمت
کی کھانی ہے، جہاں کی خاک غروبی نے چمن آرا کیا تجھ کو، صبا ہم نے بھی ان گلیوں کے کچھ دن خاک چھانی ہے۔ اپنا جوتا خود گاٹ لینا سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اپنے دست مبارک سے سر انجام دیتے، کپڑے خود دھو لیتے، سودا سلف بازار سے لاتے، حتیٰ کہ اپنے نالین شریفین سے بھی اپنے دست مبارک مبارک سے گاٹ لیتے، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ مدینہ کی سلطان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال شریف گاٹ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ اترا ہوا تھا جس سے نور نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حیران کیوں ہو گئی ہے؟ عرض کی کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے مبارک سے نور جھڑ رہا ہے۔ آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا۔ لعاب دہن بھی معطر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف پسینے مبارک میں خوشبو تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں بھی مشک اور کستوری کی خوشبو تھی۔ چنانچہ مالک بحر خلق کے رہبر نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں کلی فرمائی تو کنویں سے مشک و کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے نمک دا ہم کو، جب آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستاں ہم کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔